باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان سے کہیں گے ذرا ہمارا بھی انتظار کیجیے تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ حاصل کر سکیں، مگر انہیں جواب دیا جائے گا کہ پیچھے ہٹ جاؤ اور اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، جس کے اندرونی حصے میں رحمت الہی ہوگی اور اس کے بیرونی حصے میں عذاب ہوگا۔ یہ سورہ حدید کی 13ویں آیت ہے۔ پچھلی آیت میں ان اہل ایمان کا تذکرہ چل رہا تھا کہ مومنین و صالحین کو اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائیں گے محشر میں، اس نور کے ذریعے سے وہ اپنا راستہ طے کریں گے۔ وہ نور ان کے دائیں اور آگے آگے دوڑ رہا ہوگا۔ یہ کس وجہ سے ہوگا جس کو نور ملے گا اس کے تعلق سے بتایا گیا تھا کہ وہ ایمان کی صداقت اور اس کے کردار اور اخلاق کی اعمال کی پاکیزگی کو اللہ تعالیٰ نور میں تبدیل کر دیں گے، اور وہی اس کے لیے روشنی کا باعث ہو جائے گا، سبب بن جائے گا آگے بڑھنے کے لیے، اور وہ جگمگا اٹھے گا اللہ کا مومن بندہ۔ اس کے مختلف اعمال اس کے لیے نور ثابت ہوں گے، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ جو بندہ نماز کی محافظت کرتا ہے 5 وقت نے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر اس کو پورے اپنے اپنے اوقات میں اور آداب و شرائط کے ساتھ لحاظ کرتے ہوئے نماز کو ادا کرتا ہے، تو پھر وہی نماز اس کے لیے قیامت میں نور بن جائے گی اور اس کے لیے برہان بن جائے گی، اس کے لیے نجات بن جائے گی۔ اور جو ایسا نہیں کرے گا، نمازوں کی حفاظت نہیں کرے گا، محافظت نہیں کرے گا، اس کا لحاظ نہیں کرے گا، تو پھر وہ اس کے لیے نہ نور بنے گی، نہ نجات بنے گی اور نہ ہی برہان، اور اس کا حشر قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ ہوگا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان منافقین کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وہ منافق مرد اور منافق عورتیں پہلے تو وہ ایمان والوں کے ساتھ چل رہے ہوں گے ان کی روشنی میں، کیونکہ دنیا میں بھی وہ ایسا ہی کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، لیکن دل میں ایمان نہیں تھا، تو وہاں پر بھی ان کی روشنی سے کچھ دیر کے لیے استفادہ کریں گے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی سلب کر لیں گے اور وہ اندھیریوں میں رہ جائیں گے اور پھر وہاں پر گرنے پڑنے لگیں گے۔ اس وقت وہ ایمان والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہماری طرف ذرا دیکھو تو صحیح، ذرا انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ نہیں، پلٹو تم، قیل ارجعوا وراءکم، پیچھے پلٹ جاؤ اور پھر وہاں پر جا کر نور تلاش کرو جہاں سے نور دیا جا رہا ہے، یعنی ایمان اور عمل صالح کی پونجی کے ساتھ آنا ہوگا تاکہ تمہیں بھی نور ملے، لیکن وہ وقت گزر چکا ہے۔ یہ وقت جو تھا تمہارے پاس مہلت، وہ مہلت ختم ہو چکی ہے۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، وہیں پر جاؤ جہاں پر نور بانٹا جا رہا ہے، وہیں پر جا کر تلاش کرو۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، اور پھر یہ ہوگا کہ جو ایماندار جو بندے ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور پھر وہ ایک دروازہ ہوگا بیچ میں، وہ دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اور پھر دروازے کے اس طرف تو رحمت ہی رحمت ہوگی، جنت ہوگی جہاں پر اللہ کے اچھے بندے ہوں گے، اور دروازے کے دوسری جانب جو ہے عذاب ہی عذاب ہوگا، جہنم ہوگی، اور جو ہے وہاں پر یہ لوگ کھڑے ہوں گے۔ باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے بیرونی حصے میں عذاب ہوگا۔ ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور۔ اس عذاب کو دیکھ کر منافق اہل ایمان سے کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اہل ایمان کہیں گے کہ ہاں تم ہمارے ساتھ تو تھے، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور موقع پرستی کی اور شک و شبہ میں پڑے رہے، اور تمہاری بے جا تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا اور آخر وقت تک تم اس دھوکہ باز نے
کے ساتھ رہے جس نے تم کو دھوکے میں رکھا۔ اس وقت جب یہ حال ہو جائے گا کہ وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور وہ اندھیرے میں کھڑے ہوں گے اور عذاب میں گھرے جائیں گے، تو اس وقت وہ پکار کر اہل ایمان سے کہیں گے، چلا چلا کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کیا ہم نے ایمان قبول نہیں کیا تھا؟ کیا ہم تمہارے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ کیا ہم تمہارے ساتھ روزے نہیں رکھتے تھے؟ کیا ہم نے تمہارے ساتھ حج نہیں کیا تھا؟ کیا ہم فلاں کام نیکیوں کے کام گناتے جائیں گے؟ کیا ہمارے تمہارے تعلقات نہیں تھے؟ کیا ہم کلمہ گو نہیں تھے؟ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد وہ مسلمان ان سے کہیں گے کہ ہاں یہ تمام کام تم کرتے تھے، لیکن تمہارے دل میں خلوص نہیں تھا، تمہارے دل میں ایمان نہیں تھا، اس وجہ سے آج تمہارا یہ حشر ہوا ہے۔ تم جو ہے تمہاری دلچسپیاں اور تمہاری محبتیں کفر اور کفار کے ساتھ تھی، اسلام کی حمایت میں تم کبھی بھی کھل کر نہیں آئے، تم دیوار پہ کی بلی بن کر بیٹھے ہوئے تھے کہ موقع کا انتظار کر رہے تھے کہ کب جو ہے کس کروٹ جو ہے حالات بدلے تم اس کی طرف چلے جاؤ گے، تمہارا یہی معاملہ تھا اور تم ہمیشہ شک و شبہ ہی میں پڑے رہے۔ دین اسلام کے بارے میں تم نے شک کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تم نے شک کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تم نے نہیں مانا اس کو سچا، اور پھر اس کتاب کے بارے میں جو کتاب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس کو بھی تم نے نہیں تسلیم کیا، ہمیشہ تم یہ تمام چیزوں میں شک میں پڑے رہے۔ تم اپنے آپ کو تم نے فتنے میں ڈال دیا تھا اور تم موقع پرست لوگ تھے، موقع سے فائدہ اٹھانا تم چاہتے تھے اور تم انتظار کر رہے تھے، اور جھوٹی تمنائیں، غلط آرزویں تمہارے دلوں میں جو ہے بسی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج تمہارا یہ حال ہو گیا ہے، تمہیں دھوکے میں ڈال دیا گیا تھا۔ وہ بڑا شیطان جو ہے دھوکہ باز، اس نے تم کو بہکا دیا، ورغلا دیا تھا اور تم اس کی بات مانے، اور آخر وقت تک تم اسی کے ساتھ رہے، اسی کی بات مانتے رہے، اور ایسی ہی حالت میں تمہاری موت آ گئی۔ آج تمہارا یہی ٹھکانہ ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ آج تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہارے لائق ہے اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ اس دن کسی سے کوئی فدیہ نہیں، کوئی سفارش نہیں اور کوئی مددگار نہیں ان کے لیے، بالکل اکیلے اور تنہا اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں گے وہ، اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج تم اپنے کیے کا مزہ چکو، ماواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ یہی ہے جہنم جس میں تمہیں جانا ہے، اور وہی تمہارے لائق ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل ذکر الہی سے نرم اور رقیق ہو جائیں، اور جو کچھ حقائق بیان کیے گئے ہیں اس سے ان کے دل نرم و گداز ہو جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی؟ اسی حالت میں ایک زمانہ دراز ان پر گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے اکثر فاسق ہی رہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک سوالیہ انداز میں یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ احوال قیامت کو سن لینے کے بعد بھی جو اہل ایمان ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں، کیا ان کے دل اللہ کا اتنا ذکر سننے کے باوجود بھی پگھل نہیں رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ جو احکامات ہیں اس کے آگے وہ اپنے آپ کو جھکانا نہیں چاہ رہے ہیں؟ یہ کون سے اہل ایمان تھے؟ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ مخلص مسلمان نہیں تھے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو ایمان کا اقرار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، یعنی وہ نئے مسلمان جس میں زیادہ تر منافق تھے اور کچے ایمان کے جو لوگ تھے، یعنی ایمان کا اقرار تو کیے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان کی صفوں میں وہ لوگ شامل ہو گئے تھے۔ ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمہارے دل میں جو ہے اسلام کے تعلق سے کیا تھوڑا بھی درد نہیں ہے؟ اور جب تم دیکھ رہے ہو کہ کفر اور اس کی طاقتیں ان اسلام کو مٹانے پر تلی ہوئی ہیں اور اس کو جو ہے پوری طریقے سے مکمل نرغے میں لے چکی ہیں، اس کے باوجود تم ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہو، ایسا کیسا ایمان ہے تم جو لے آئے ہو؟ کیا تم کو اس بات کا احساس نہیں ہے؟ کیا تمہارے دل نرم نہیں پڑ رہے ہیں؟ کیا تمہارے دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جھک نہیں رہے ہیں؟ اور کیا تمہارے پاس یہ جذبہ ختم ہو گیا ہے کہ قربانی اور ایثار اور جو ہے سرشاری جو ہے تمہارے پاس ایمان کے تعلق سے، کیا یہ بات تمہارے پاس نہیں ہے؟ تم اتنے بے حس کیوں ہو گئے ہو، اس میں پوچھا جا رہا ہے۔
کیا تم اہل کتاب کی طرح ہو گئے ہو؟ ایسا ہرگز تم کبھی نہیں ہونا۔ اہل کتاب کا جو حال تھا یہود و نصارہ کا، کہ برسوں گزر جانے کے بعد ان کا حال یہ ہو گیا تھا کہ ان کے انبیاء کرام جو تعلیمات لے کر آئے تھے اس سے وہ بالکل اکثر منہ موڑ لیے تھے اور جو ہے اپنی اخلاقی پستی میں پڑ گئے تھے۔ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے مسلمانوں سے کہ وہ لوگ تو ہزاروں یعنی سووں سے سالوں کے بعد ایسی حالت میں آئے تھے، ان کے انبیاء کرام گزر چکے تھے جو ان کے پاس ہدایت لے کر آئے تھے، تمہارے رسول تو تمہارے پاس موجود ہیں، اور پھر قرآن کی نازل ہونے کا جو سلسلہ ابھی چل رہا ہے اس کے باوجود تم اتنی ہٹ درمی دکھا رہے ہو، اس کے سامنے تمہارا یہ حال ہے کہ تم بات کو ماننا نہیں چاہتے۔ اور پھر اسی جو ہے صورت میں اس سے پہلے چند آیاتوں پہلے یہ بات آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں اور مسلمانوں سے چندے کی اپیل کر رہے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرو تو وہ تمہارے لیے ایسا ہو جائے گا جیسا کہ تم نے مجھ کو قرض دیا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بھی، جو مومن بندے بھی اپنے مال کو زیادہ عزیز رکھے کہ دین کے معاملے میں، تو پھر وہ میرا بندہ نہیں ہوگا بلکہ وہ منافقوں میں شمار ہوگا اس کا۔ تو اس طریقے سے جو بھی ان تمام مسلمانوں کے لیے اس میں پیغام ہے قیامت تک آنے والوں کے لیے، کہ جن کو اللہ کا پیغام سنایا جاتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ کر سنائی جاتی ہے، اس کی آیتیں ان کے سامنے کھول کر رکھ دی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی ان کا دل یعنی فرما برداری کے جذبے سے خالی ہے اور ان کا دل نرم نہیں ہو رہے ہیں، پگھل نہیں رہے ہیں، تو اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، پتھر کی طرح سخت ہو گئے ہیں۔ اس میں ان تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ اصلاح کر لو اپنی۔ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ فطال علیہم الامد فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون، اور ایسا کرنے والے جو لوگ ہیں وہ فاسق ہیں اور فاجر ہیں اور اللہ کے باغی ہیں اور گنہگار لوگ ہیں۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی زمین کو اس کے مردہ یعنی خشک اور ناقابل نمو ہونے کے بعد زندہ کرتے ہیں، یعنی زمین پر می برسا کر اسے نباتات اگانے کے قابل بنا دیتے ہیں۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، یقیناً ہم نے اپنی نشانیاں کھول کر تم سے بیان کر دی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یعنی جس طرح خشک و مردہ زمین پر می برسنے کے بعد وہ نباتات کو اگلنے شروع کر دیتی ہے، اس قابل ہو جاتی ہے، اسی طرح کلام الہی کے آب حیات سے مردہ دل بھی زندہ ہو سکتے ہیں۔ سوچ سمجھ کر احکام الہی کے مطابق جو زندگی بسر کرنے کے ارادے سے تلاوت کی جاتی رہے، اس کا فائدہ یقیناً لوگوں کو ہوتا ہے۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ بے شک خیر خیرات کرنے والے مرد اور خیر خیرات کرنے والی عورتیں خلوص و خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہے ہیں، یعنی جہاد و قتال میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ ان کا وہ انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ان کے لیے کئی گنا بڑا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور پھر ان مومنین اور صالحین کا جو ہے تذکرہ اس میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو خلوص دل کے ساتھ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لگاتے ہیں اللہ کے حکم کو حکم سمجھ کر، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے بلکہ اس کو کئی گنا اس میں اضافہ فرما دیں گے اور ان کو بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے ہی لوگ اپنے رب کے پاس صدیق و شہید ہیں۔ ان کے لیے ان کی اعمال کا خصوصی اجر ہے، ان کے ایمان کی خصوصی روشنی، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو چھٹلایا وہ دوزخی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک بات فرما رہے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے خلوص کے ساتھ، اور تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی صدیق اور شہید ہے، جبکہ صدیق اور شہید کے بارے میں سورہ نساء میں بھی یہ بات گزر چکی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا کہہ کر جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، چار زمروں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو جو انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رکھا جائے گا، تو اس میں انبیاء کرام کے ساتھ تین زمروں کا تذکرہ کیا گیا تھا مومنین کے، کہ اس میں سب سے بڑے اور اعلیٰ درجے کے جو لوگ ہوں گے
جو صدیقین و شہداء ہوں گے اس کے تعلق سے روایتوں میں بات آتی ہے۔ صدیقین و شہداء کے تعلق سے الگ الگ بتایا گیا تو ظاہر بات ہے وہ لوگ الگ الگ ہی لوگ ہوں گے، لیکن یہاں پر یہ بات جو بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، ان کی اطاعت کر رہے ہیں، تو وہ صدیقین اور شہداء ہیں، یعنی ان کے درجے کے لوگ ہوں گے، ان کے حکم میں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہی نہیں ہوں گے بلکہ وہ تو الگ لوگ ہوں گے۔ صدیقین اور شہداء کا جو ہے معاملہ اور رتبہ تو الگ ہوگا، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو پیار کی نظر سے، محبت کی نظر سے اگر دیکھا تو ایک انہیں مقبول حج کا ثواب ملے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک حج کر کر آ گیا وہ، بلکہ یہ اس کے حکم میں آئے گا، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے خزانے میں تو کمی نہیں ہے، وہ جس کو جتنا چاہے نواز سکتے ہیں، اس کے مطابق اس کو وہ ثواب دے دیں گے۔ ایسا ہی یہ صدیقین و شہداء کا معاملہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، ان کی بات کو مانیں گے، تو وہ صدیقین و شہداء میں شامل ہوں گے، یعنی ان کے حکم میں آ جائیں گے۔ صدیق تو اسے کہتے ہیں جو انہیں سچ بولنے والا ہو، صادق کہتے ہیں سچا، صدیق کہتے ہیں بہت سچا، صدق سچائی کو کہا جاتا ہے، اور دوست کو بھی صدیق کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے جو راز باز ہو جو انسان، اس کو صدیق کہا جاتا ہے، اور جس نے کسی کام کو کرنے کے لیے فیصلہ کر لیا ہے تو اس کے ساتھ اس کی وفاداری ہوتی ہے اور پھر اس پر وہ عمل کرتا ہے، قول اور فعل میں ایک ہی ہوتا ہے۔ صدیق کا مطلب یہ ہے اس کے اقوال اور افعال الگ الگ نہیں۔ تو شہید کا معاملہ ہے، شہید فی سبیل اللہ ایک ہوتا ہے جس کے تعلق سے قرآن میں مختلف جگہوں پہ آیا ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ گواہی دینے کا مطلب بھی ہے شہید کا، جو گواہی دینے والا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ہر بندہ کہتا ہے مسلمان۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ گواہی دینا، حق کی گواہی دینے والا بھی شہید ہے۔ اس طریقے سے جو ہے سچی بات کہنے والا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے جو بھی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اس کے ہی حکم میں رکھیں گے، صدیق اور شہید کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔